احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے بعض لوگوں نے کسی علاقے کے یہ سوال کیا کہ ہمارے یہاں کچھ ایسے افراد ہیں جن کو یہ شک و شبہ پیدا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ تمام انبیاء کے سردار ہیں یا نہیں ہیں۔ تو ہم تو اس بات کو مانتے ہیں، لیکن آپ اس کے پر دلیل ہمیں بتائیں کہ اس کے دلائل کیا ہیں، کیونکہ وہ لوگ وہ ہیں کہ جو اہل سنت سے الگ ہیں اور اس کے پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا ایک رسالہ لکھا، تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین، یقین کی روشنی اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ یہ آپ کے رسالے کا نام ہے۔ پھر آپ نے اس میں 10 آیتیں اور 100 حدیثیں ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام پر حضور علیہ السلام کی فضیلت کو 10 طریقے سے بیان کیا۔ بہت سارے طریقوں سے بیان ہو سکتی ہے، لیکن 10 طریقوں سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا۔ میں اس میں سے ایک وجہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اپنا ہمارا جو عقیدہ و نظریہ ہے وہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام تمام انبیاء کرام علیہم السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، اور ان تمام پر ایمان لانا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ کسی بھی نبی علیہ السلام کی ادنا اور معمولی سی گستاخی بندے کو اسلام کے دائرے سے باہر کر دیتی ہے، بلکہ دور جائیے، یعنی اس پر اور گفتگو کیجیے تو بندے کو انسانیت کے دائرے سے باہر کر دیتی ہے۔ کوئی کسی نبی علیہ السلام کی معمولی سی گستاخی بھی کرے تو وہ اسلام کے دائرے سے تو باہر ہے ہی، وہ انسانیت کے دائرے سے بھی باہر ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ہمارا تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انہیں دنیا کے اندر بھیجا تھا اس کو انہوں نے پورا فرمایا، اور انبیاء کا یہ سلسلہ اللہ نے حضور علیہ السلام پر ختم فرمایا، آپ کو خاتم النبیین بنایا، اور آپ کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کیا، ان کے واقعات کو بیان کیا، ان کی فضیلتوں کو بیان کیا، اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض کے اوپر، یعنی کسی کو کسی کے اوپر فضیلت عطا کی ہے، یعنی ہے تمام کے تمام انبیاء، تمام کے تمام رسول ہیں، لیکن کسی کو زیادہ فضیلت والا کسی کے مقابلے میں بنایا ہے، ہر ایک فضیلت والا لیکن کسی کو دوسرے کے مقابلے میں فضیلت دی ہے، اور ان تمام میں جو سب سے بڑھ کر فضیلت اللہ نے عطا فرمائی وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ انبیاء کے درمیان فضیلت بیان نہ کرو، انبیاء کے درمیان فضیلت بیان نہ کرو، حالانکہ خود قرآن مجید فرقان حمید انبیاء کی فضیلت کو بیان کرتا ہے۔ تو علماء نے اس حدیث کا معنی یہ بیان کیا کہ انبیاء کے درمیان اس طرح فضیلت بیان نہ کرو کہ جس سے کسی دوسرے نبی کی توہین ہو، ایسے انداز میں بیان نہ کرو کہ جس سے کسی دوسرے نبی کی توہین ہو۔ اگر توہین نہیں ہوتی تو پھر قرآن مجید فرقان حمید خود فرماتا ہے کہ ایک نبی کو اللہ نے دوسرے نبی سے بڑھ کر بنایا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ہم تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ہمارے ایمان کا جز ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، اللہ کے جتنے رسول ہیں ان تمام کے اوپر ہم ایمان لے کر آتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ،
قرآن فرماتا ہے کہ ہم کسی رسول کے درمیان تفریق نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے کہ اس پر ایمان لے کر آئے اور اس پر ایمان لے کر نہیں آئے، بلکہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں، تمام کا ادب و احترام کرتے ہیں، تمام کی تعظیم کو فرض عین سمجھتے ہیں، لازم سمجھتے ہیں اس بات کو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان تمام میں سب سے بڑھ کر فضیلت والا فرمایا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک بات بیان کی کہ قرآن مجید فرقان حمید کا آپ مطالعہ کریں، پڑھتے چلے جائیں، انبیاء کرام علیہم السلام پر ہمیشہ کافر یہ تانے دیتے رہے اور ان کے اوپر ان کے ساتھ استہزاء کرتے رہے، ان کا مذاق اڑاتے رہے، ان کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات کرتے رہے۔ لیکن جب کسی نبی علیہ السلام پر کسی کافر نے اعتراض کیا، کفار کے گروہ نے اعتراض کیا کہ آپ کے اندر یہ بات ہے، آپ اس طرح کے ہیں، تو اس کا جواب خود اس نبی علیہ السلام کے زبان سے اللہ تعالیٰ نے دلوایا۔ نوح علیہ السلام پر اعتراض کیا ان کی قوم نے، نوح علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ آپ کے اندر جو ہے وہ نعوذ باللہ گمراہی موجود ہے، تو آپ نے کہا کہ میرے اندر کیسے گمراہی ہو سکتی ہے، میں تو اللہ کا رسول ہوں، خود آپ نے جواب دیا۔ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام پر اعتراض ہوا، آپ نے خود جواب دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کیا فرعون نے، اللہ نے آپ کی زبان سے ان کو جواب دلوایا۔ یعنی جب بھی کسی نبی علیہ السلام پر اعتراض ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ بات ڈالی جاتی اور وہ ان کفار کا جواب دیا کرتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جب کفار نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کیے تو حضور علیہ السلام نے حکم نہیں ہوا کہ آپ جواب دیں، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جوابات عطا فرمایا۔ اس کو آپ قرآن میں کئی مقامات پر دیکھ سکتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوہ صفا پر پہلی مرتبہ کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان فرمایا، قریش کو بلایا آپ نے کہ آؤ، اور پھر اس کے بعد آپ نے ان سے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے تو کیا تم میری بات کو تسلیم کرو گے؟ انہوں نے کہا بالکل کریں گے، کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، آپ کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں، آپ سچے ہیں، ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں تمہارے آگے ایک بہت بڑے عذاب سے تمہیں ڈرانے والا ہوں، یہ بت پرستی چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے راستے کو اختیار کرو۔ قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے ان کو کلمہ توحید کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، تو آپ کا سگا چچا ابو لہب، اس نے سب سے پہلے اعتراض کھڑا کیا اور اس نے کہا کہ نعوذ باللہ تبا لک، آپ کے لیے تباہی ہو، نعوذ باللہ آپ کی بربادی ہو، آپ نے ہمیں اس لیے یہاں پر جمع کیا کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہیں اور اللہ کی توحید کی طرف بلائیں، اور حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر صبر فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، اور پوری سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کی ذات تباہ ہو اور وہ برباد ہو ہی گیا، تباہ ہو گیا۔ یہ اللہ نے جواب ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کو کام آیا نہ اس کی اولاد اس کو کام آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب خود بھی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوگا، اور اس کی بیوی جو گٹھڑا اٹھانے والی ہے وہ بھی جہنم کے اندر داخل ہوگی۔ اور نتیجہ یہی نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابو لہب کو ایسی بری سزا دی کہ اس کے بچوں کو اس کا دفنانا مشکل پڑ گیا، ایسی بری بیماری کے اندر مبتلا ہو کر وہ مرا۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جواب ارشاد فرماتا ہے۔ ایک اور مثال سنیے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جب ابتدا میں وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو
کچھ دنوں تک وحی آئی، پھر اس کے بعد وحی رک گئی۔ جو وحی نازل ہوتی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے کفار کے سامنے، مشرکین کے سامنے بیان کرتے کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے، اللہ کی اس بات پر ایمان لے کر آؤ۔ اب جس کے نصیب میں ایمان ہوتا تھا وہ ایمان لے آتا تھا، اور جس کے نصیب میں کفر ہوتا تھا، شرک ہوتا تھا، وہ اسی پر قائم رہتا تھا۔ تو کچھ دنوں تک وحی آئی، پھر اس کے بعد رک گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر بڑے غمزدہ تھے، اور ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزانہ رات کو عبادت کرتے تھے، لیکن آپ بیمار ہو گئے تو کچھ دنوں تک آپ قیام کے لیے رات میں کھڑے نہیں ہو سکے۔ تو قریش کی ایک عورت نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب رہتی تھی، اس نے یہ کہا کہ ودع محمدن ربہ، ودع ربہ محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، وقلا، اور ان کو ناپسند کیا، برا جانا اللہ نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس نے یہ بات کہی کہ اللہ نے ان کو ناپسند کیا اور ان کو چھوڑ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نازک دل تھا اس کے اوپر اس کی بڑی ٹھیس لگی کہ ایسی بات اس نے کہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب ملاحظہ فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا جواب ان کفار کو دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، مجھے ضحیٰ کی قسم، چاشت کی قسم، اور رات کی قسم جب وہ خوب چھا جائے، خوب چھا جائے اس وقت کی قسم۔ اس بات کو میں نے آپ کے سامنے کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کی قسم قرآن پاک میں یاد فرماتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بڑی اہمیت والی چیز ہوتی ہے، بڑی فضیلت والی چیز ہوتی ہے، بڑی برکت والی چیز ہوتی ہے جس کی قسم اللہ یاد فرماتا ہے۔ تو چونکہ دن ہو یا رات ہو، دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے فضل ہیں کہ دن میں بندہ اپنی روزی کماتا ہے، کسب کرتا ہے، اور رات میں آرام کرتا ہے، اپنے دیگر معاملات کو ادا کرتا ہے۔ تو دونوں کے دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے پہلے قسم یاد فرمائی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی قسم یاد فرمائے اور اس کے بعد جس بات کو بیان فرمائے تو وہ بڑی اہمیت والی ہوتی ہے۔ ایک بات ہے، ایک معزز شخص، ایک بڑی شخصیت جو ہے وہ آپ کے سامنے کوئی بات کہے جس کے بارے میں آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ جھوٹ بولے گی، وہ آپ کے سامنے کوئی بات کہے، قسم کھائے بغیر کہے، تو آپ اس کی بات پہ یقین کریں گے نہیں کریں گے؟ یقیناً کریں گے۔ لیکن اگر وہ آپ کے سامنے کسی بات کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ میں یہ بڑی بڑی قسمیں کھا کے کہتا ہوں کہ یہ بات اس طرح ہے، تو پھر اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ رہتا ہی نہیں، اور ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے کہ جس بات کو یہ آگے بیان کر رہا ہے وہ بڑی اہمیت والی بات ہے، اس لیے اس پر یہ قسم اٹھا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے قسم یاد فرمائی کہ مجھے چاش کے وقت کی قسم، وہ وقت کے جس کے اندر میں نے تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں، تمہارے اوپر فضل کیا ہے، تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اور رات کے وقت کی قسم جب وہ اندھیری ہو جاتی ہے تو تم اس میں آرام کرتے ہو، تمہیں سکون ملتا ہے، اس وقت کی قسم ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ ناپسند کیا ہے۔ اعتراض اس کافر عورت نے کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ اللہ نے چھوڑا اور ناپسند کیا، جواب خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھے ناپسند کیا ہے۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ضحیٰ کا ایک معنی ہوتا ہے سارا دن، جتنا بھی دن ہے اس کو ضحیٰ بولتے ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے کہ جب سورج گرم ہو جاتا ہے، چاش کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کو ضحیٰ کہا جاتا ہے۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ ضحیٰ کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک چہرہ، یعنی اے محبوب مجھے آپ کے روشن روشن چہرے کی قسم، چمک والے چہرے کی قسم، نورانی چہرے کی قسم، اس چہرے کی قسم کہ جو ظاہر ہوتا ہے تو جس طرح سورج عالم کو روشن کرتا ہے یہ چہرہ بھی ساری جہان کو روشن کر دیتا ہے، اس چہرے کی قسم، اور اس واللیل اذا سجا، ان زلفوں کی قسم جو کالی کالی ہیں۔ اور آپ بعض نے کہا کہ اس رات سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان اخلاق کی قسم،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صفت کی، اس خوبی کی قسم کہ جس طرح رات جو ہے وہ لوگوں کے عیبوں کو چھپاتی ہے، ان کے معاملات کو چھپاتی ہے، اسی طرح آپ اپنی امت کے گناہوں کو چھپا دیتے ہیں۔ اس خوبی کی قسم مجھے، اس صفت کی قسم مجھے کہ میں نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ کو ناپسند کیا ہے۔ ہر لفظ آپ اس کا غور کرتے چلے جائیں تو آپ کو اس کے اندر محبت ہی محبت نظر آئے گی۔ فرمایا ما ودعک، نہیں چھوڑا تجھے، ربو کا، تیرے رب نے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ما ودعک اللہ، اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا، اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا، لیکن اللہ تعالیٰ کتنی محبت کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے کہ تیرے رب نے۔ رب کون ہے؟ تیرا رب ہے، وہ تجھے چھوڑے گا کہاں؟ اللہ نے نہیں، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا۔ اللہ کا اپنا نام اللہ ذکر فرما سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود فرما رہا ہے کہ ما ودعک ربک، اے محبوب رب بھی تیرا ہے، رب بھی تیرا ہے، وہ تجھے کہاں چھوڑے گا؟ وما قلا، اور تجھے ناپسند اس نے نہیں کیا۔ چھوڑا اس کو جاتا ہے کہ جس کے اندر خوبیاں ہوں اور وہ خرابی کی طرف آتا چلا جائے، برائی کی طرف آتا چلا جائے، یا جس کے اندر کوئی خوبی ہو ہی نہ، بدصورت ہے، کالا کلوٹا ہے، بد اخلاق ہے، بری سیرت والا ہے، اس کو چھوڑا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پہلے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی قسم یاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ کا چہرہ پیارا پیارا ہے، تو پیارے چہرے والے کو چھوڑتا کون ہے؟ آپ کی سیرت خوبیوں والی ہے، اللہ نے آپ کو وہ خوبیاں عطا فرمائی ہیں کہ آپ لوگوں کے گناہوں کو چھپاتے ہیں، ایسے بندے کو چھوڑتا کون ہے؟ ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا نہ ناپسند کیا۔ یعنی جیسے لفظ اس نے استعمال کیے تھے، اللہ نے انہی الفاظ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دفاع فرمایا۔ اور اس کے بعد بڑی خوبصورت بات اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ چھوڑا کس کو جاتا ہے؟ اسے چھوڑا جاتا ہے کہ جو خوبیوں والا ہے، کمی کی طرف آ رہا ہے۔ اے محبوب آپ کی ذات تو وہ ہے کہ ہر لمحہ آپ کی برکتوں کے اندر، آپ کی فضیلتوں کے اندر، آپ کے مقام کے اندر اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ تو پہلے جب خوبیاں اگلے زمانے کے مقابلے میں کم تھی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے آپ کو، تو پھر جب آپ کی خوبیاں اللہ بڑھائے گا تو آپ کو ناپسند کیوں کرے گا؟ آپ کو اللہ خوبیاں عطا فرما رہا ہے، مقام عطا فرما رہا ہے، درجے عطا فرما رہا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ناپسند کیوں فرمائے گا؟ تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر گھڑی جو آپ کی آنے والی ہے وہ پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، اس میں آپ کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ آگے فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی یہ آیت دیکھیں، بندہ ان کے الفاظ پہ غور کرتا چلا جائے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل مبارک کو ٹھیس پہنچی، تکلیف پہنچی کہ کسی نے کہا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اللہ قسمیں یاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ نہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا ہے نہ پسند کیا ہے، آپ کی ہر گھڑی کو اللہ نے جو گھڑی آتی چلے جائے گی، جو لمحہ آتا چلا جائے گا، اللہ تو آپ کا مرتبہ اس کے اندر بڑھائے گا، آپ کو ناپسند کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ محبوب آپ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ دنیا کو میں عطا کرتا ہوں، دنیا کو میں دیتا ہوں، اس لیے دیتا ہوں کہ وہ مجھ سے راضی ہو، وہ مجھ سے راضی ہو، میری رضا کے طلبگار رہیں، میری رضا کے طلبگار رہیں، میری رضا چاہتے رہیں۔ ان کو میں اس لیے دیتا ہوں، لیکن میں آپ کو اس لیے دیتا ہوں تاکہ میں آپ کو راضی کروں، آپ کو خوش کروں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ یعنی جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چاہیں، اللہ تبارک و تعالی اس خواہش کو، اس چاہت کو پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں یہ حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں کہ کل، تمام کی تمام مخلوق، یطلبون رضائی، سب میری رضا چاہتے ہیں، سب میری خوشی چاہتے ہیں، وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ، یا رسول اللہ میں آپ کی رضا چاہتا ہوں،
آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ نے ایسی باتیں کئی مقام پر ارشاد فرمائی۔ نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے۔ مختلف اوقات میں بیان فرمایا ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی چاہتے تھے، لیکن اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو کیسے بیان فرماتا ہے؟ لعلک ترضی، آپ نماز ادا کیجئے تاکہ آپ راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں، اس لیے کہ نماز میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے، آپ راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں، اس لیے نماز کو ادا کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو تقریباً 16.5 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا کی، بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا کی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کعبے کو قبلہ بنا دے، کعبے کو قبلہ بنا دے کہ ہم اس کی طرف رک کر کے نماز ادا کریں۔ آسمان کی طرف نماز میں اگر آپ دیکھیں تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے، ہم اگر آسمان کی طرف دیکھیں تو نماز مکروہ ہوگی، اجازت نہیں ہے، بلکہ حدیث میں فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی آنکھوں کو اچک لیا جائے جو نماز میں آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معاملہ جدا ہے، ان کا معاملہ ہی جدا ہے، سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی رضا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ فرمایا قرآن پاک میں کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم آسمان کی طرف آپ کے چہرے کو بار بار اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ نماز میں آپ کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف جاتی ہیں کہ شاید جبریل امین آئیں اور حکم کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سنائے اور ہم کعبے کی طرف رخ کر لیں۔ جب تک اللہ کا حکم ہے بیت المقدس کی طرف ہی رخ کریں گے، خواہش یہ ہے کہ کعبے کو جو ہے وہ قبلہ بنا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم یہ بار بار آپ کی نگاہوں کا اٹھنا یہ دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، ہم آپ کو ایک قبلے کی طرف پھیر دیں گے۔ پہلے ارشاد فرمایا کسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے، قبلہ ہوگا کون سا؟ اب اللہ چاہتا تو کسی اور جگہ پر رخ کرنے کا حکم دے دیتا، یہ ڈائریکٹ فرماتا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ کعبہ، کہ ہم آپ کو کعبے کی طرف پھیر دیتے، کعبتن، کہ آپ کعبے کی طرف رخ کرتے۔ انداز ملاحظہ فرمائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بیان فرماتا ہے کہ یوں نہیں فرمایا کہ معلوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ رخ کرنا چاہتے ہیں کعبے کی طرف، حکم بھی یہی آنا ہے کہ کعبے کی طرف رخ کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، ہم آپ کو ایک ایسے قبلے کی طرف پھیریں گے کہ ترضاہا، جس پر آپ راضی ہیں، جس کو آپ چاہتے ہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں، ہم اس قبلے کی طرف، اس کعبے کی طرف آپ کو پھیریں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرماتا ہے کہ مسجد حرام یعنی کعبے کی طرف رخ کر لو۔ تو بات تو پہلے بھی ہو سکتی تھی کہ آپ کی خواہش کو ہم دیکھ رہے ہیں لہذا کعبے کی طرف رخ کر لیں آپ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو ان الفاظ کے ساتھ بیان فرماتا ہے کہ کعبہ بھی اسی کو بنائیں گے جس پر آپ راضی ہوں گے۔ تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ اے محبوب آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے، یعنی آپ کے مقام و مرتبے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اضافہ یہ فرماتا جائے گا۔ ایک اور مثال کہ کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جوابات ارشاد فرمائے۔ نعوذ باللہ، کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہا کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں، لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، یاسین، یہ معنی کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے
کہ اس کا حقیقی معنی کیا. یہ کوڈ ورڈ ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان. لیکن بعض نے اس کا معنی کیا کہ یاسین کا مطلب یا سید، اے سردار، اے سردار، مجھے قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین. یہ کفار جو بکتے رہیں کہ آپ رسول نہیں، اللہ قسم یاد فرماتا ہے قرآن حکیم کی اور فرماتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، آپ اللہ کے رسولوں میں سے. اعتراض کافروں نے کیا، جن الفاظ کے ساتھ اعتراض کیا اللہ نے قسم یاد فرمائی اور فرمایا کہ انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں انداز ہے. بعض کفار نے، آس بن وائل بدبخت نے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو پہلے بیٹے حضرت سیدنا قاسم، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم، سب بیٹوں کا وقفے وقفے سے انتقال ہو گیا، چھوٹی چھوٹی عمروں میں انتقال ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس بدبخت نے گستاخی کی اور اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل آگے نہیں چلے گی. اس نے بترن کے الفاظ استعمال کیے جس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ شخصیت کہ جو نسل بریدہ ہو، جس کی نسل آگے نہ چلے، جس کی نسل آگے نہ چلے. اس نے یہ اعتراض کیا اور کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے جائیں گے تو اس کے بعد ان کی اولاد تو ہوگی نہیں، تو لہذا ان کا نام نہیں رہے گا، ان کا چرچا نہیں رہے گا، ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں رہے گا، تو ان کا نام مٹ جائے گا، ان کا نشان مٹ جائے گا. اس بدبخت نے یہ گفتگو کی. اللہ تبارک و تعالی نے پوری سورت نازل فرمائی، خوبصورت سورت نازل فرمائی. فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، کوثر عطا کر دی. کوثر کے علماء نے بہت سارے معنی کیے کہ کوثر ہے کیا. بعض علماء نے کوثر کا معنی کیا کہ جنت کی وہ نہر جس کا نام کوثر ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کی گئی. ویسے کوثر کا لغوی معنی ہوتا ہے جو بھی چیز بہت زیادہ ہو، بہت ہی زیادہ ہو تو اس کو کوثر کہتے ہیں، اس کو کوثر کہتے ہیں. تو فرمایا کہ آپ کو یہ نہر کوثر عطا کر دی، کیونکہ یہ نہر کوثر بہت بڑی نہر ہوگی، بہت بڑی نہر ہوگی، اور اسی میں سے حوض کوثر جو ہے وہ میدان محشر کے اندر لایا جائے گا. تو بعض نے کوثر کا معنی کیا وہ نہر جو کوثر ہے، جس کا پانی کثیر ہے، جس کے اوپر پیالے کثیر رکھے ہوئے ہیں، جس پر آپ کی امت آ کے پیے گی. بعض نے کہا کہ اس سے حوض کوثر مراد ہے کہ میدان محشر کے اندر اللہ نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دیا کہ جس کا پانی پینے والا کبھی پیاسا نہیں رہے گا. جس نے اس کوثر سے پانی پی لیا پھر اس کے بعد کبھی اس کو پیاس لگے گی نہیں. جنت میں جو وہ پانی پیے گا وہ صرف اور صرف لذت کے لیے پیے گا، صرف لذت کے لیے پانی پیے گا. باقی پانی کی وہاں تکلیف نہیں ہوگی، پیاس کی تکلیف نہیں ہوگی کہ بندے کو پیاس لگ رہی ہے اس لیے وہ پانی پیے، نہیں، بلکہ اس کی لذت حاصل کرنے کے لیے وہ وہاں پر پانی پیے گا. ایک مرتبہ جس نے کوثر کا پانی پی لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی پیاسا رکھے گا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس کوثر سے جام عطا فرما. یاد رکھیں کہ یہ دعا کرنی چاہیے. مدینے کی بوڑھی عورتیں صحابہ کے زمانے میں، یہ اس زمانے کے اندر دعا کیا کرتی تھیں کہ یا اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر اتار، یعنی وہاں سعادت عطا فرما کہ ہم حوض کوثر سے پئیں. اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے یہ کوثر کا جام عطا فرمائے. یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس سے جام کوثر عطا فرمائے. ٹھیک ہے، اور محبت اور بڑھتی چلی جائے تو اللہ کرے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لب مبارک سے وہ جام لگا کر ہمیں عطا فرمائے. تو اس کا ایک معنی نہر کوثر، ایک معنی حوض کوثر، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد بہت سارے معجزات، اللہ نے حضور کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے. انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کثیر معجزات عطا فرما دیے. کتنے معجزات عطا فرمائے؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کتنے معجزات عطا فرمائے؟ بعض انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے، کسی کو 3 معجزے دیے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو 9 معجزے اللہ نے عطا فرمائے، 9 معجزے عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بعض علماء کے مطابق 3000 سے زیادہ معجزے عطا فرمائے، 3000 سے زیادہ معجزے۔ اور بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن کی ہر آیت کے اندر، ہر آیت میں کئی اعتبار سے معجزے موجود ہیں۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے گا تو ہزاروں ہزار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات موجود ہیں۔ 3000 معجزوں کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، اعلان نبوت سے پہلے 40 سال کی عمر سے پہلے چند ایک معجزے آپ کے ظاہر ہوئے۔ آپ کے سینے مبارک کو چیرا گیا، ٹھیک ہے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے جا رہے تھے تو بکریوں میں دودھ زیادہ ہو گیا، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے وہ اونٹنی تیزی سے چلنے لگی۔ تو چند معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے، لیکن اکثر معجزے کب ہیں؟ اعلان نبوت کے بعد۔ اعلان نبوت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کتنی ہے دنیا کے اندر؟ 23 سال۔ 23 سال کی آپ کی زندگی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 3000 معجزے عطا کیے گئے۔ اب آپ حساب لگائیں گے تو اس اعتبار سے ہر دوسرے تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے معجزہ ظاہر ہوتا تھا۔ کبھی درخت آ کے سجدہ کر رہے ہیں، کبھی جانور آ کے سجدہ کر رہے ہیں، کبھی اشارے سے چاند چیر رہے ہیں، کبھی ہاتھ کے اشارے سے سورج کو واپس لے آتے ہیں، کبھی مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، کبھی کھانا زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کھارا پانی اس کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ طرح طرح کے معجزات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روز روز صحابہ کرام علیہ رضوان دیکھتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے تھے یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کو سجدہ کریں، ہمیں اجازت دیں ہم آپ کو۔ ایک جانور آ کے سجدہ کر رہے ہیں، اونٹ آ کے سجدہ کر رہا ہے، بکریاں آ کے سجدہ کر رہی ہیں، درخت آ کے سجدہ کر رہا ہے، ہمیں بھی اجازت دیں ہم بھی سجدہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، آپ نے منع فرما دیا کہ سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ کہ میں سجدے کی اجازت اگر دیتا تو عورت کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اجازت مرحمت نہیں فرمائی۔ لیکن ہم غور تو کر سکتے ہیں نا کہ کیا بات تھی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت چاہ رہے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، ہمیں اجازت دیں۔ وجہ یہی تھی کہ گورے گورے چہرے والے، خوبصورت چہرے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو دیکھتے اور آپ کے ان کمالات اور معجزات کو دیکھتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ ہمیں بھی اجازت دیں، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 3000 سے زیادہ معجزے اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یعنی بہت سارے معجزے آپ کو عطا کیے۔ اس کا ایک معنی علماء نے یہ بیان کیا کہ انا اعطیناک الکوثر، اعتراض کیا کیا ہے؟ اعتراض یہ کیا ہے کہ آپ کے شہزادے دنیا سے چلے گئے، انتقال ہو گیا، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آپ کی نسل آگے نہیں چلے گی، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کا چرچا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بات کہی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ علماء اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایسی اولاد عطا کی کہ جو بہت ہی زیادہ ہے، کثیر آپ کو اللہ نے اولاد عطا کی۔ اور ارشاد یہ حکم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے، لیکن جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادے ہیں ان کی نسبت میری طرف ہوگی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان شہزادوں کے اندر وہ برکتیں عطا فرمائی کہ اس آس بن وائل کا کہنا تھا کہ آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کا چرچا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کی اولاد کوئی نہیں ہوگی، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں آپ کو وہاں پہ سید زادہ مل جائے گا۔
کسی قوم کے اندر چلے جائیں آپ کو اہل بیت اطہار کے افراد اس کے اندر مل جائیں گے. تو عاص بن وائل کو جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے. یہاں جتنے بیٹھے ہیں شاید ان میں سے 1-2% نے اس کا نام بھی سنا ہو کہ یہ کون تھا. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے صرف اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا فرمائی کہ ساری دنیا میں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد موجود ہے. اور اولاد بھی عام نہیں، ایسے نہیں عام لوگوں کی اولاد کی طرح. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کے ستارے یہ آسمان کے لیے امن ہیں، سلامتی ہیں، اور میرے اہل بیت یہ زمین والوں کے لیے امان ہیں، زمین والوں کے لیے امان ہیں. امام نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے کے اندر جب تک زمانہ قائم ہے، دنیا قائم ہے، اللہ تبارک و تعالی اہل بیت اطہار کو قائم رکھے گا اور ان کی وجہ سے یہ دنیا قائم رہے گی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت یہ دنیا والوں کے لیے امان ہیں، یعنی ان کی موجودگی ہے تو ہمیں امن و امان سکون مل رہا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کو تباہ و برباد فرما دیتا. قیامت آ جاتی اگر اہل بیت اطہار نہ ہوتے. تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو وہ اولاد عطا کی کہ جس کی وجہ سے عالم کا نظام قائم، جس کی وجہ سے عالم کا نظام قائم ہے. تو انا اعطینا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یعنی آپ کو اتنی اولاد عطا کی کہ کسی اور کو اتنی اولاد نہیں ملی. اس نے کہا کہ آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، آپ کا چرچا کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں سورہ علم نشرہ میں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا. جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ تو فرمایا بتاؤ کیسے؟ تو جبریل امین نے عرض کی کہ اللہ نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا. اذا ذکرت ذکرت، جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا، آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا. دنیا میں سروے کر لیں، آپ کو سب سے بڑھ کر نام دنیا میں محمد اور احمد ملیں گے. یعنی آج سے کوئی 10 سال پہلے کے سروے میں دنیا کے اندر 60 ملین سے زیادہ افراد کا نام محمد تھا، صرف محمد نام، وہ بھی جو ان کے سامنے پہنچے ہوں گے. باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ کتنے نام ہوں گے جن کے نام محمد رکھے گئے، کس بنیاد پر؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا. تو اللہ نے نام کو اتنی برکت عطا فرمائی، اتنا چرچا عطا فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام یہ محمد رکھا جا رہا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا آپ کا ذکر کیا جائے گا. اللہ نے نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کو لینا ضروری قرار دے دیا، یعنی اس کے بغیر ہماری نماز ہی پوری نہیں ہوگی. السلام علیکہ ایھا النبی. اور درود پاک جب ہم نے پڑھنا ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد، نماز میں درود ابراہیمی پڑھا جائے گا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا. عبادت اللہ کی ہے، ذکر اللہ کا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں شامل کیا. لا الہ الا اللہ بندہ ساری زندگی کہتا رہے، کافر ہے، مشرک ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے، کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک محمد رسول اللہ نہ کہے. اسلام کے لیے، مومن ہونے کے لیے اللہ نے لازم کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا یہ ضروری ہے. اذان لے لیجئے، اللہ نے اذان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی کو شامل کیا. علماء یہ سروے بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم دنیا کے ایک کونے سے شروع ہوں، کہ وہاں جو فجر کا وقت ہو رہا ہوتا ہے آسٹریلیا میں فجی کی طرف، وہاں سے جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور دنیا کے اب دوسرے کونے کی طرف چلے جائیں، تو ایک وقت میں جب اذان ختم ہوتی ہے کسی جگہ پر تو دوسرے وقت میں وہیں پہ اذان شروع ہو چکی ہوتی ہے.
یعنی کہیں پہ فجر کا وقت ہوگا تو تھوڑی دیر کے بعد دوسری جگہ پہ فجر کا وقت ہو جائے گا، پھر کسی اور جگہ پہ فجر کا وقت ہو جائے گا، پھر کسی اور جگہ پہ فجر کا وقت ہو جائے گا، پھر ظہر کا وقت آ جائے گا، پھر کسی اور جگہ پہ ظہر کا وقت آ جائے گا۔ یعنی 24 گھنٹے دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان دی جا رہی ہوتی ہے، اور اذان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کو یہ بلند کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کا نام باقی نہیں رہے گا، آپ کی نسل مبارک باقی نہیں رہے گی، اللہ نے نام ایسا بلند کیا کہ ہر وقت دنیا میں نام محمد گونجتا رہتا ہے۔ کیا؟ پھر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ان کو لفٹ کرانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ آپ کا تعلق آپ کے رب کے ساتھ ہے، آپ کا تعلق آپ کے رب کے ساتھ ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز ہے، میری قربانی ہے، میری زندگی ہے، میرا دنیا سے جانا ہے، سب اللہ رب العالمین کے لیے، سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ مخلوق سے بھلے رابطہ ہوگا، پوری توجہ مخلوق کی طرف ہوگی، لیکن ان کا دل ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دل اللہ کی طرف ہی متوجہ رہتا ہے، اللہ کی یاد اس کے اندر رہتی ہے۔ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس بدبخت نے آپ کے بارے میں کہا کہ آپ ابتر ہیں، نعوذ باللہ، آپ کی نسل نہیں چلے گی، آپ کا نام باقی نہیں رہے گا۔ إِنَّ شَانِئَكَ، ہم فقط اس کی بات نہیں کرتے، إِنَّ شَانِئَكَ، جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ کا گستاخ ہے، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ هُوَ الْأَبْتَرُ، عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو دشمن ہے وہی مٹے گا، وہ مٹے گا نہیں، وہی مٹے گا، یعنی اس کا نام و نشان اللہ تبارک و تعالی مٹا دے گا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہوگا۔ تو یہ اللہ کا انداز ہے، اللہ کا طریقہ کار ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو ایسے نہیں چھوڑتا، بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے بارے میں کوئی بری بات کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جلد یا بعید اس کا سخت ترین حساب لے گا۔ اپنے محبوب کا دفاع کرنے والا، اپنے محبوب کا بدلہ لینے والا خود رب تبارک و تعالیٰ ہے، وہ ذو انتقام ہے، منتقم ہے۔ اللہ نے اپنی صفت بیان کی ہے کہ وہ انتقام لینے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ تو جو فرمایا ان شانئک هو الابتر، کہ جو بھی، بے شک جو بھی آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے، اس کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ آپ کا دشمن کوئی ہو، آپ کے اہل بیت اطہار کا دشمن ہو، اللہ اس کا نام باقی نہیں رکھتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا معلیٰ کے اندر شہید ہو جاتے ہیں، آپ کا ایک بیٹے باقی رہتے ہیں، امام زین العابدین، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی برکت عطا فرمائی کہ آج حسنی حسینی سید دنیا کے اندر پھیلے ہوئے، لیکن یزید کو کون جانتا ہے کوئی یزید کا بیٹا؟ یزید کی اولاد کوئی ہے؟ اول تو ہے نہیں، ہو تو ظاہر کرے گی اپنے آپ کو، بتائے گی نہیں کہ میں یزید کا بیٹا ہوں۔ تو اللہ نے اہل بیت اطہار کو یہ شان عطا کی کہ ان کا دشمن ختم ہو جاتا ہے، تو جن کی وجہ سے اہل بیت اطہار اہل بیت بنے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ فرمایا ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہی تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ اللہ جل شانہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہمیں ہمیشہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے میلاد کی خوشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ میلاد ہمیں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام میلاد کا یہی ہے کہ جس طرح ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات و فضائل کو بیان کرتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف برکت کے لیے، آپ ہمارے فضائل و کمالات کے محتاج نہیں ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا، کوئی اور آپ کے ذکر کو بلند نہیں کرتا، بلند کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے بلند کیا ہے، یہ نہیں فرمایا ذکرک، آپ کا ذکر بلند کیا ہے، آپ کا چرچا بلند کیا ہے، فرمایا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ چرچا جو بلند کیا ہے یہ بھی آپ کو خوش کرنے کے لیے بلند کیا ہے،
آپ کے لیے بلند کیا ہے اور ہم نے بلند کیا. ورفعت لک ذکرک نہیں کہ میں نے بلند کیا، پہلے اپنی شان و عظمت بیان کی کہ بلند کرنے والا کون ہے؟ ہم ہیں. ہم نے آپ کے لیے آپ کے چرچے کو بلند کیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے محتاج نہیں ہے کہ ہم ان کی شان و عظمت کو بیان کریں، ہم برکت کے لیے بیان کرتے ہیں. اس سے ہمارے ہی دل چمکتے ہیں، ہمارے ہی نصیب روشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ہی مقدر یہ بہتر ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیں ہی مقام و مرتبہ ملتا ہے. لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جس طرح فضائل و کمالات کو بیان کرنا ضروری ہے، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے. علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو معلوم کریں، آپ کی زندگی گزارنے کے طریقے کو معلوم کریں اور پھر اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں. رب العزت جل وعلا ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.